آج دینداری ہمارے گھروں میں نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، تعلیم کے حلقے نہیں ہیں، قرآن کے حلقے نہیں ہیں، دین کو سیکھنے والا مزاج نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر بالکل دین سے کوڑے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر شیطان کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں بے دینی عام ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں فتنے، فساد، لڑائی جھگڑا، طلاق کی نوبت، طرح طرح کے فتنے فساد وجود میں آ رہے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے، میں لوگوں سے یوں کہا کرتا ہوں کہ میرے عزیزوں، بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، کہ اپنے گھروں کو مسجد بناؤ، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو، اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کرو، ورنہ پرورش تو پرندے بھی کرتے ہیں، پرورش تو فرمایا جانور بھی کر لیتے ہیں۔ برا مت ماننا، صحیح بتا رہا ہوں۔ ایک پرندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے بچے کی پرورش کرتا ہے، ایک گائے جو ہوتی ہے وہ اپنی بچڑی کی فرمایا کہ پرورش کر لیتی ہے، لیکن ان کی پرورش میں اور ہماری پرورش میں، ان کی تربیت میں ہماری تربیت میں فرق ہونا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایک مقام عطا فرمایا، عزت عطا فرمائی، ہم کو اللہ رب العزت نے ایمان والا بنایا، کہ جس ایمان کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عیش والی زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی کامیابی والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامیاب اور کامران کریں گے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں پہ قرآن کریم میں لکھا ہے یا حدیث شریف میں لکھا ہو کہ نہیں صاحب مرد حضرات جنت میں جائیں گے، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا بھی ذکر فرمایا، عورتوں کی بھی اللہ رب العزت نے مقام عطا فرمایا، عورتوں بھی کو بھی ایک بلندی عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار جگہوں پر ارشادات کے ذریعے سے اور احکامات کے ذریعے سے اور دینداری کے پابند بنانے کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، میں ان کو دنیا میں بھی جنت کا مزہ چکھاؤں گا اور آخرت میں بھی میں جنت عطا کروں گا۔ ہم صحیح دین پر تو آئے، ہم صحیح دین تو سیکھ کر دیکھیں، ہم کبھی دین کے اوپر عمل کر کے تو دیکھیں، ہم 5 وقت نمازوں کا اہتمام کر کے تو دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں تعلیم کا حلقہ لگا کے تو دیکھیں، ہم اپنے گھروں میں دین کے ہم چرچے تو کر کے دیکھیں۔ دیکھو آپ گھر کیسا بالکل سکون والا گھر بنے گا۔ ایک فرمایا ایک جو ویرانی جو ہوتی ہے، ایک لڑائی جھگڑے والا جو مزاج ہوتا ہے، لوگوں کا ذہن میں بس ایک ہی بس طرح طرح کے خیالات اور سکون نہ ملنا، بے سکونی والی زندگی گزرنا، یہ تمام چیزوں کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر سے دینداری نکل گئی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا دل کا سکون چھین لیا ہے۔ کہ دل کا سکون تو دین کے اوپر عمل کرنے میں ہے۔ ہم سوچیں کہ ہم تمام کام کو، تمام جو گھر کے کام کاج ہیں یا کھیتی باڑی کے جو کام کاج ہیں یا کچن کے جو کام کاج ہیں یا گھریلو جو معاملات ہیں، ان تمام کے اوپر بس ان تمام کو کر لو اور بس سکون پا جاؤ۔ میں یوں کہا کرتا ہوں کہ اگر یہ سوچ ہے آپ کی تو یہ بات میری ذہن میں رکھ لینا یا لکھ لینا کہ ایسی عورت یا ایسا انسان یا ایسا مرد سکون حاصل کر ہی نہیں سکتا کہ جو دین کو پس پشت ڈال دے اور دین کے مطابق عمل نہ کرے، اور پھر دنیاوی جو اسباب ہیں، یہ دنیاوی جو ذرائع ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے جو ساز و سامان ہیں، ان کو اختیار کر کے سکون حاصل کر لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سکون تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین میں ہی رکھا ہے، دین کے مطابق زندگی گزارنے میں ہی رکھا ہے۔ اس لیے یہ الحمدللہ اللہ کا شکر احسان ہے، ہماری مائیں اور بہنیں یہ گھومتی پھرتی ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں نکلتی ہیں تاکہ مستورات میں بھی ایک دین پھیلے، مستورات میں ایک دین کی ہوائیں چلیں اور مستورات کی بے دینی ختم ہو۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے بڑے فکر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ماؤں کے اندر، ہماری بہنوں کے اندر، ہماری بیٹیوں کے اندر، ہماری مستورات میں دین آئے، تاکہ مستورات میں جب دین آئے گا اور جب مستورات کی بنیاد جب پکی ہوگی، جب مضبوط ہوگی، تو ایسے ہی پیڑ پودے تیار ہوں گے، نسلیں محفوظ رہیں گی۔ وہ نسلیں جب جیسی نسل ہوتی ہے اسی طریقے فرمایا ویسے ہی پھل ملتا ہے۔ اب جس گھر میں فرمایا بے دینی ہو، جس گھر میں کبھی قرآن کی تلاوت نہ ہو، کبھی قرآن کی آواز نہ آئے،
کبھی فرمایا نمازوں کا اہتمام نہ ہو بس تو اس گھر میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑے فتنے فساد، یہ ایسا ہو گیا وہ ایسا ہو گیا، اس کی اس سے نہیں بنتی، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی۔ یہ تمام باتیں میرے عزیزوں، نوجوانوں اور میری ماؤں اور بہنوں، یہ تمام باتیں ہوتے رہیں گی اور ایسے معاملات آتے رہیں گے، ایسے حالات آتے رہیں گے اور ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا اور ہم چلی جائیں گی یا چلے جائیں گے۔ کیا ہوگا؟ کیا کام آئے گا؟ لڑائی جھگڑا نہیں، بلکہ قرآن کی تلاوت، نمازوں کی پابندی، دین کے مطابق عمل کرنا، اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنا، اپنی بچیوں کو دین سکھانا، یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ کام آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے تہیہ کریں، یازم یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے علاقے میں جہاں پر بھی خاص طور سے جو مستورات کی جو جماعت آئے گی، ان جماعت والی جو مستورات ان کا ہم ساتھ دیں گی۔ تعلیمی اعتبار سے آپ ساتھ دو، تعلیمی اعتبار سے پوری بستی میں، اپنی پوری بستی میں دعوت چلاؤ کہ دیکھو اپنے گاؤں میں، مختار نگر میں اللہ کا شکر ہے مستورات کی جماعت ہے، ہم سب کو جتنی مستورات ہیں، یہ دوسری جو مستورات ہیں، ہم سب کو اپنے آس پڑوس میں بات چلائیں کہ دیکھو تعلیم میں ہم کو ساتھ دینا ہے، ان کا ساتھ دیں گے ہم تو انشاءاللہ ان کا بھی فائدہ ہوگا اور ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے جتنی مستورات میری مائیں اور بہنیں ہیں، یہ سب اپنے اپنے گھر جب جائیں تو اپنے اپنے آس پڑوس میں اس بات کو کہیں اور اس بات کی دعوت دیں کہ انشاءاللہ تم میں انشاءاللہ کل بھی تعلیم ہوگی اور بیان بھی ہوگا انشاءاللہ، اور تمام کو لے کر بھی آئیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں پر بھی دین کے تقاضے آئے، جیسے تقاضے آئے، ان تقاضوں کے اوپر ہم کو لبیک بھی کہنا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔